اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے نا، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ اچھی جاب ہو، چاہے وہ اچھا بزنس ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ہو، تو انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بہتر ہو گیا ہے، اور وہ اپنے سے جو باقی لوگ جو ہوتے ہیں اس کے ارد کمپیریزن میں ان کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیتا ہے، اور جو کسی بھی چیز میں کم ہوتے ہیں ان کو وہ حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کسی انسان کو حقیر سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر اب کیا فرمایا آپ نے؟ یہ نہیں کہ جس کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہوگا، فرمایا ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اگر تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ وہاں موجود تھے، تو وہ فوراً کنسرن ہو گئے کہ ہم سے تو کہیں غلطی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کلیریفائی کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہنے اور اچھا جوتا پہنے۔ تو ان کے ذہن میں یہ ہے نا، صحابہ کے دل میں، کہ شاید تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اگر اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا اچھا جوتا پہنتے ہیں تو کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً اس چیز کو کلیریفائی کر لیا۔ تو جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ تمہارا اچھا کپڑا پہننا یا اچھا جوتا پہننا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی تکبر نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ انسان کو اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور مال دیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو ڈیفائن کیا کہ تکبر ہے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ دو چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی حق بات آئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ درست بات ہے، اور جانتے ہوئے بھی آپ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، آپ اس کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ تکبر کی نشانی ہے۔ کیونکہ انسان کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپینین، اپنی رائے، اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، اپنا ایکسپیرینس، اپنا ایکسپوئر، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنا انٹلیکچوئل لیول، اس کو اتنا زیادہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز میں بہت بہتر ہوں، اور کوئی شخص اگر آ کے بات کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں تو کبھی کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس تو اتنا ایکسپیرینس ہے، اتنی ڈگریز ہیں، اتنا نالج ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ میں نے ڈیل کیا ہے، میں اتنی انٹرنیشنل جگہوں کے اوپر جا کے اسٹڈی کیا ہے، میں نے اتنے انٹرنیشنل فورمز پہ ورکشاپس کی ہوئی ہیں، تو میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک تکبر آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی سوچتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، میرے علاوہ یا میں کوئی بات غلط نہیں کر سکتا، یا جو بھی کوئی بات کر رہا ہے دوسرا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حق بات کو جھٹلا دینا۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ اب انسان حقیر کسی کو کس بات پہ سمجھتا ہے؟ جب انسان اگر خود اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھتا ہے کہ نہیں، میں تو بہت لو اینڈ کے اوپر ہوں اور میں تو ویسے ہی بس مشکل گزارا ہو رہا ہے۔ حقارت کا ایشو کب آتا ہے؟ کہ جب انسان کے اندر یہ فیلنگ آنا شروع ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورتی دی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اور وہ دوسروں کو دیکھ کے کمپیریزن شروع کر دے کہ نہیں، میں تو بہت خوبصورت ہوں لیکن یہ فلاں جو ہے یہ تو بالکل ہی جو ہے نا یہ دیکھنے میں کوئی خوبصورت نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ خوبصورتی کا تکبر ہو گیا۔ اگر مال زیادہ دے دیا تو اپنے مال کو سوچ کے کہ نہیں، میرا تو بینک بیلنس اتنا ہے، میرے پاس تو پراپرٹیز اتنی ہیں، میرا تو گھر اس فلاں جگہ کے اوپر ہے، تو باقی جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو حقیر لگنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس گاڑی اچھی ہے
یہ سوچنا کہ میری گاڑی تو میرے سارے سوشل سرکل میں میرے سارے دوستوں کے مقابلے میں اور میرے جتنے بھی فیملی کے اندر ہے میری گاڑی سب سے اچھی ہے، اور اپنی گاڑی کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگنا، یا اپنی اولاد کے اعتبار سے کہ میرے بچے تو دنیا کے سب سے بہترین سکول میں پڑھتے ہیں یا میرے ملک کے سب سے بہترین سکول میں پڑھتے ہیں، اور یہ باقی جو فیملی کے لوگ ہیں ان کے بچے تو کسی گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں، تو میرے بچے چونکہ بہت اچھے سکول میں پڑھتے ہیں تو ہم ان سے بہتر ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔